السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ میرے بھائیو دوستو، یہ آپ کے سامنے سورۃ الزلزال ہے، جس کو سورۃ الزلزلہ بھی کہتے ہیں، زلزال بھی کہہ دیتے ہیں۔ اس حقیقت کو ذہن میں رکھیے کہ یہ سورہ زلزال نہایت مختصر صورت ہے، اس کے اندر صرف 8 آیتیں ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے ایمان بالیوم الآخر، آخرت پر ایمان لانا اور آخرت پر ایمان لانے میں کیا کیا شامل ہے اور اس کی علامات کیا ہیں، سب کو واضح فرما دیا ہے۔ دیکھیے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کی تفصیل بہت زیادہ ہے، لیکن اختصار سے کام لیتے ہوئے آپ کے سامنے میں کہوں گا، سورۃ البینہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ کفار کا بدلہ جہنم ہے، اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور مؤمنین کہاں ہوں گے؟ جنات عدن میں ہوں گے۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس بدلے کے وقت کو اور اس کی علامت کو واضح کر دیا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها۔ اس سلسلے میں ایک روایت لے لیجئے کہ یہ صورت کتنی عظیم الشان اور جامع ہے۔ امام احمد نے اپنی مسند کے اندر عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، کہا ایک شخص آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا مجھے پڑھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف لام را 3 سورتیں پڑھو، 3 سورتیں الف لام را کی پڑھو۔ اس آدمی نے کہا کہ میں عمر دراز ہوں، دل میرا سخت ہو چکا ہے، زبان جو ہے چلتی نہیں ہے، تو میں کیسے پڑھوں گا؟ تو آپ نے فرمایا حامیم، حامیم 3 سورتیں حامیم والی پڑھو، حامیم والکتاب المبین۔ بہت سی سورتوں کے شروع میں حامیم ہے۔ پھر انہوں نے اپنی بات دہرا دی پہلے والی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبح یا یسبح والی 3 سورتیں پڑھو۔ اس نے پھر اپنی کمزوری بتلا دی۔ اس آدمی نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی جامع صورت مجھے پڑھنے کو کہیے، اب پڑھائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پڑھایا اذا زلزلت الارض زلزالها، یہاں تک کہ اس صورت سے فارغ ہوئے۔ اس آدمی نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نہ اس سے زیادہ کروں گا، میں نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا۔ پھر وہ آدمی چلا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی کامیاب ہو گیا، یہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ کیا پتہ چلا کہ اگر آدمی اس صورت پر غور کر لے تو انشاءاللہ اس کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اور یہ سورہ زلزلہ صحیح قول کے مطابق مدنی صورت ہے، اور یہ 99 نمبر کی صورت ہے۔ کتنے نمبر کی؟ 99 نمبر کی صورت ہے۔ اور سورۃ الزلزلہ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس حقیقت کو پیش کر دیا ہے کہ دیکھو، ذرہ برابر نیکی کرو گے اس کا بھی بدلہ ملے گا، ذرہ برابر برائی بھی کرو گے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ آئیے اختصار کے ساتھ، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پوری طرح جھجوڑ دی جائے گی، ہلا دی جائے گی، زلزلہ بپا ہو جائے گا۔ دنیا کے زلزلوں کی طرح نہیں کہ جو 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ رہے، نہیں، بلکہ زمین، مکمل زمین میں زلزلہ آ جائے گا، اور زلزلہ اتنا ہیوی زلزلہ ہوگا جس کے بارے میں قرآن نے کہا سورۃ الحج کے اندر، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ کیسا زلزلہ ہوگا؟ یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والیاں اپنے بچے کو دودھ پلانا چھوڑ دیں گی، خواہ وہ انسانوں میں سے ہو، جنات میں سے ہو، یا کوئی اور مخلوق ہو۔
وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ہر حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، آپ لوگوں کو نشے میں دیکھیں گے۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، جبکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، حقیقت یہ ہے کہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، معاملہ یہ ہوگا کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا، اس کی خوفناکی اور ہولناکی کو دیکھ کر لوگ نشے میں آ جائیں گے۔ کیا پتہ چلا کہ زمین مکمل طریقے سے جھوڑ دی جائے گی، اور یہ کب ہوگا؟ جب پہلی مرتبہ سور پھونک دیا جائے گا۔ پہلی مرتبہ سور پھونکنے سے لوگ بے ہوش ہو کر مر جائیں گے۔ جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ تمام لوگ زندہ ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، قیاما ینظرون، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ آئیے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے بوجھ کو نکال دے گی۔ جی، زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ مردے ہوں یا معدنیات ہوں، سونے چاندی جواہرات وغیرہ، یا پھر وہ ٹکڑا جس نے جیسا عمل کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس ٹکڑے کو بھی نکال دے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، آئیے اختصار کے ساتھ، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا اسے کیا ہو رہا ہے یا اسے کیا ہو گیا۔ یا سبحان اللہ، تمام کے تمام مردے نکل رہے ہیں آدم علیہ السلام کے زمانے سے قیامت تک، پھر اس کے بعد جو بھی سونے چاندی جواہرات وغیرہ ہوں گے سب نکال دیے جائیں گے۔ پھر وہ ٹکڑے جس نے جیسا عمل کیا ہوگا وہ بھی اوپن کر دیا جائے گا۔ انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا۔ اگر انسان سے مراد تمام انسان لے لیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اچانک یہ معاملہ جب پیش آئے گا سب لوگ ہکا بکا رہ جائیں گے، سب لوگ ہکا بکا رہ جائیں گے۔ تو مومنین کو بات سمجھ میں آ جائے گی، وہ کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی تو رحمان نے وعدہ کیا تھا، اللہ نے وعدہ کیا تھا، رسولوں نے سچ کہا تھا۔ اور کافر کہیں گے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہمیں اپنے خوابگاہوں سے کس نے جگا دیا۔ تو میرے بھائیو، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور اگر ہم کافر لیتے ہیں جو مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے منکر ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے معاملہ بڑا سخت ہوگا، چونکہ اس نے انکار کیا، اب وہاں پر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ آئیے، یومئذ تحدث اخبارها، یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرنا شروع کر دیں گی۔ ترمذی کے اندر روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا زمین کی خبریں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین بتلائے گی کہاں پر، کس ٹکڑے پر، کس جگہ پر کس نے کون سا عمل کیا ہے، کس نے خیر والا عمل کیا اور کس نے شر والا عمل کیا، اپنی خبریں بیان کر دیں گی۔ جی، اور خبریں یا گواہیاں صرف زمین بیان نہیں کرے گی، سب سے بڑا گواہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، الا کنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ، اللہ سب سے بڑا گواہ ہے۔ دونوں فرشتے گواہی دیں گے، کرامن کاتبین، جو وہ لکھ رہے ہیں۔ نامہ اعمال خود بول کر گواہی دیں گے، ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق۔ جسمانی اعضاء گواہی دیں گے، ہاتھ پاؤں چمڑے وغیرہ سب گواہی دیں گے، سب کے دلائل موجود ہے، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، بات سمجھ میں آ رہی؟ اور دنیا کی ہر چیز بولنے لگے گی، گواہی دینا شروع کر دے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن و انس وغیرہ جتنی مخلوقات اذان سنتی ہے سب کے سب قیامت کے دن گواہی دے گی۔ یومئذ تحدث اخبارها بأن ربک اوحی لها، اس لیے کہ اللہ نے اس کو یہ وحی کی ہوگی، یہ حکم دیا ہوگا کہ ایسا کر، تو زمین اپنی اپنی خبریں بیان کرنا شروع کر دیں گی۔ اللہ حکم دے گا، ساری چیزیں بول پڑیں گی۔ جی، منہ پر اسٹیمپ لگا دیا جائے گا، الیوم نختم علی افواہہم، ساری چیزیں جب گواہی دے دیں گی، انسان بھاگ کر کہیں جا نہیں سکتا ہے۔ جب یہ ساری باتیں ہو جائیں گی، اب معاملہ کیا ہوگا؟ تمام لوگوں کی پیشی ہوگی، عرض ہوگا اللہ کے دربار میں، وہاں پر مومنین سے پوچھ گچھ کر لیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان پر پردہ پوشی کر دے گا، اس کے بعد انہیں معاف کر دے گا، کیونکہ دنیا میں اللہ نے پردہ ڈالا ہے، اور قیامت کے دن بھی پردے میں رکھ کر کے سوال جواب اختصار کے ساتھ بغیر مناقشے کے کر لے گا، ان کو معاف کر دے گا، جنت میں بھیج دے گا، اور کافروں سے نقاش کرے گا، ڈسکشن کرے گا، اس کے بعد ان کو جہنم میں پھینک دے گا۔ جب وہاں سے لوگ نکلیں گے، یومئذ یصدر الناس اشتاتا، لوگ مختلف ٹولیوں میں بڑھ چکے ہوں گے۔ یہ کافر ہیں جہنم میں جا رہے ہیں، یہ مومن ہیں جنت میں جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل جنت میں سے بنائے۔ یہ شرابیوں کی ٹولی ہے، یہ جواریوں کی ٹولی ہے، یہ
سود کھانے والوں کی ٹولی ہے، یہ نماز چھوڑنے والوں کی ٹولی ہے، مختلف ٹولیوں میں بٹ جائیں گے جی۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ ہر ایک سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ الگ الگ حساب لے گا، کس نے کیسا عمل کیا ہے، لیروا اعمالہم، تاکہ ان کے اعمال دکھا دیے جائیں، آپ نے اچھا کیا ہے یا برا کیا ہے، اللہ کے حکم کی مخالفت کی ہے، اللہ کے حکم کو مانا ہے، اللہ کی عبادت صحیح معنوں میں کی ہے یا اس کی مخالفت کی ہے، سب کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں گے۔ دائیں ہاتھ میں نیک لوگوں کو دیا جائے گا، بائیں ہاتھ میں پیٹھ کے پیچھے سے برے لوگوں کو دیا جائے گا، تاکہ تمام اعمال ان کو دکھا دیے جائیں۔ آئیے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی تو اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو کمتر نہ سمجھنا، چھوٹی سی چھوٹی نیکی ہو، گرچہ کھجور کا ٹکڑا اگر اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہے تو صدقہ کر دیجئے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا، اسی مصیبتوں کو دور کر دے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر کسی نے ذرہ برابر، ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ بالکل چھوٹی کیونٹی سے بھی جو چھوٹی چیز ہوتی ہے اس کو ذرہ کہا جاتا ہے، بالکل ذرہ۔ اگر ہاتھ ماریے زمین پر اور اٹھا لیجئے تو ہاتھ میں کچھ سڑ جاتا ہے، چپک جاتا ہے، اس کو ذرہ کہا جاتا ہے۔ تو ذرہ برابر برائی کریں گے جس کی آپ اہمیت نہیں دیتے، کوئی جھوٹ بول دیتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے، کوئی امانت میں خیانت کرتا ہے، اس کو معمولی سمجھتا ہے، حالانکہ یہ کبیرہ گناہ ہے، اس پر عذاب ہے، لیکن اگر معمولی سے معمولی برائی بھی کرے گا تو اللہ تعالیٰ سوال جواب کرے گا۔ ہاں، اگر کسی نے دنیا میں رہتے ہوئے دعا کی یا نیکی کی، اللہ نے معاف کر دیا، وہ معاملہ مختلف ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ذرہ برابر نیکی اس کا بدلہ ملے گا، ذرہ برابر برائی اس کا بدلہ ملے گا، کوئی بھاگ کر کہیں جا نہیں سکتا، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ آئیے اختصار کے ساتھ میں آپ کو بتلا دوں کہ اس صورت سے کیا فائدے سمجھ میں آتے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ زمین قیامت کے دن لوگوں کے اعمال کے بارے میں خبر دے گی، اور آپ کو تو پتہ ہے کہ قیامت کے دن جو وزن کیا جائے گا، نام اعمال کو بھی وزن کیا جائے گا، جس میں لکھائی ہو رہی ہے، صحف اعمال جس کو کہتے ہیں۔ دوسری بات، صاحب عمل کو بھی وزن کیا جائے گا، تفصیل پیش کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اور تیسری بات، نیک عمل کو بھی وزن کیا جائے گا۔ یہ تین چیزیں وزن کی جائے گی، کس میں؟ میزان کے اندر۔ چلیے، دوسرا فائدہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ لوگ قیامت کے دن مختلف جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے اپنے اپنے اعمال کے حساب سے، ہر آدمی اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا اور اس ٹھکانے کی طرف چلا جائے گا۔ اہل جنت جنت کی طرف بڑھیں گے، اللہ ہم سب کو ان میں سے بنائے، اور اہل جہنم جہنم کی طرف ہنکائے جائیں گے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم متقیوں کو جمع کریں گے رحمان کی طرف مہمان کی شکل میں، وفد کی شکل میں، ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، تمام مجرمین کو جہنم کی طرف ہکایا جائے گا۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کے اعمال قیامت کے دن دکھا دے گا، خیر ہوگا تو خیر بدلہ ملے گا، شر ہوگا تو شر بدلہ ملے گا۔ اللہ نے فرمایا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، ہر نفس کو جو بھی خیر کیا ہے اسے حاضر کر دیا جائے گا اور اسے وہاں پائے گا، اور جس نے بھی جو برائی کی ہوگی تو وہ سوچے گا، کہے گا کاش ہمارے درمیان اور گناہ کے درمیان ایک لمبا پیریڈ لگا دیا جاتا ہے، لمبی دوری قائم کر دی جاتی۔ حدیث قدسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کا ارشاد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے نقل کیا ہے، یا عبادی انما ہی اعمالکم، یہ تمہارے اعمال احصیہا لکم، ہم اسے شمار کر رہے ہیں، ثم اوفیکم ایہا، ہم تم کو پورا پورا بدلہ دیں گے۔ جو خیر پائے اللہ کی تعریف کرے، اور جو اس کے علاوہ پائے اپنے نفس کو ملامت کرے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے اس میں نیک اعمال پر اکسایا گیا ہے، گرچہ معمولی یا تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اور دور ہونا چاہیے معصیت و نافرمانی سے، گرچہ معصیت چھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ امام احمد نے عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت کی ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت پیش کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ چھوٹے چھوٹے گناہ سے بچا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ خیر بھی اگر کمتر ہو تو آدمی کو چاہیے اسے بھی کر گزرے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معمولی سے معمولی نیکی کو حقیر مت سمجھو، گرچہ اپنے بھائی کے سامنے مسکراتا چہرہ پیش کرو۔ چلیے، پانچواں فائدہ یہ ہے قیامت کی ہولناکی کو پیش کیا گیا، اور زمین کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا،
اور زمین بالکل صاف کر دی جائے گی، زلزلے کے جھٹکے لگیں گے، اس کے بعد تمام چیزیں زمین بوس ہو جائیں گی، اس کے بعد بالکل کلین کر دیا جائے گا زمین کو، بالکل سفید ہو جائے گی زمین، پھر قیامت قائم کی جائے گی۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، اللہ نے اس کو ثابت کر دیا ہے۔ ساتواں فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ بعث کا انکار کرتے ہیں، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہیں، اچانک کیا کہیں گے؟ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہمیں اپنے خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا؟ اور نیک لوگ کیا کہیں گے؟ یہی تو رحمان کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ، رسولوں نے سچ کہا تھا۔ پہلا کہنے والا مدہوش ہے، ڈرا ہوا ہے، اچانک یہ معاملہ اس کے ساتھ ہو گیا۔ دوسرا جو نیک لوگ ہوں گے مطمئن ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ کو وہاں پا رہے ہیں۔ آٹھواں فائدہ یہ ہوگا اس صورت کا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس سے ان لوگوں پر رد ہے جو مادیین ہیں، عقلانیین ہیں، جو کہتے ہیں کہ نہیں جی جو چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے، نظر نہیں آتی ہے، اس کو کیسے مانا جائے؟ نہیں، اللہ رب العالمین نے پہلی شرط لگا دی اہل ایمان کی، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ان چیزوں کو اللہ نے مخفی رکھا ہے تاکہ لوگ غیب پر ایمان لائیں اور اللہ تعالیٰ سے پورا بدلہ لیں۔ نواں فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو جزا اور سزا کرے گا اس کو ثابت کیا گیا ہے۔ اور دسواں فائدہ یہ آخر فائدہ کہ اللہ کے عدل کا کمال ہے، اللہ تعالیٰ مکمل طریقے سے عدل کرے گا، کسی پر ظلم نہیں کرے گا، ذرہ برابر نیکی ہوگی اس کو بھی پیش کرے گا، ذرہ برابر برائی ہوگی اس کو بھی پیش کرے گا، اور اس پر عدل کے ساتھ بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو اس صورت کو اور پورے قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، تدبر کرنے، اس کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔